سوال یہ ہے کہ کیا سترہ کے بغیر نمازی کے آگے سے گزرنے کی کوئی صورت ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب۔ اگر نمازی مکان یا مسجد صغیر یعنی چھوٹی مسجد اور آج کل کی عام مساجد کے مسجد صغیر ہی کے حکم میں ہیں تو ایسی مساجد میں نماز پڑھ رہا ہو تو ایسی صورت میں دیوار قبلہ تک بغیر سترہ کے اس نمازی کے آگے سے گزرنا ہرگز جائز نہیں اور بغیر سترہ کے گزرنے کی کوئی صورت بھی نہیں۔ البتہ اگر نمازی صحرا یا مسجد کبیر یعنی بڑی مسجد جیسے مسجد حرام اور مسجد نبوی شریف کہ فی زمانہ اپنے عظیم رقبے کی وجہ سے مسجد کبیر ہیں تو ایسی مساجد میں نماز پڑھ رہا ہو تو موضع سجود کے آگے سے بغیر سترہ کے بھی گزرنا جائز ہوگا، جبکہ موضع سجود تک بغیر سترہ کے صحرا یا بڑی مساجد میں بھی گزرنا جائز نہیں۔ موضع سجود سے مراد یہ ہے کہ قیام میں نگاہوں کو سجدے کی جگہ پر جمایا جائے تو نگاہیں جتنی دور تک کی جگہ کا احاطہ کریں وہ سب جگہ موضع سجود ہے، اس کے اندر تک بغیر سترہ کے نکلنا مطلقاً جائز نہیں۔ اس سے باہر صحرا اور بڑی مساجد میں نکلنے کی اجازت ہے۔ دلائل ملاحظہ کیجیے۔ نمازی کے آگے سے بغیر سترے کے گزرنے سے متعلق صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا جانتا کہ اس پر کیا گناہ ہے تو وہ نمازی کے آگے سے گزرنے سے 40 کی مقدار کھڑا ہونے کو بہتر جانتا۔ ابو نضر راوی فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ آپ نے 40 دن فرمایا یا 40 مہینے یا 40 سال فرمایا۔ مکان یا چھوٹی مسجد اور صحرا یا بڑی مسجد میں نمازی کے آگے سے گزرنے کا حکم بیان کرتے ہوئے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں نماز اگر مکان یا چھوٹی مسجد میں پڑھتا ہو تو دیوار قبلہ تک نکلنا جائز نہیں جب تک بیچ میں آڑ نہ ہو، اور صحرا یا بڑی مسجد میں پڑھتا ہو تو صرف موضع سجود تک نکلنے کی اجازت نہیں، اس سے باہر نکل سکتا ہے۔ مسجد کبیر صرف وہ ہے جس میں مثل صحرا اتصال صفوف شرط ہے، جیسے مسجد خوارزم کے 16,000 ستون پر ہے۔ باقی عام مساجد اگرچہ 10,000 گز مکسر ہوں مسجد صغیر ہیں اور ان میں دیوار قبلہ تک بلا حائل مرور یعنی گزرنا جائز نہیں۔ موضع سجود سے متعلق ملفوظات اعلی حضرت میں ہے خاشعین یعنی ظاہری اور باطنی آداب کی رعایت کرتے ہوئے مکمل توجہ رکھنے والوں کی سی نماز پڑھے کہ قیام میں نظر موضع سجود یعنی سجدے کی جگہ پر جمائی تو نظر کا قاعدہ ہے جہاں جمائی جائے اس سے آگے کچھ بڑھتی ہے۔ میرے تجربے میں یہ جگہ 3 گز ہے، یہاں تک نکلنا مطلقاً جائز نہیں، اس سے باہر صحرا اور بڑی مسجد میں نکل سکتا ہے۔ شرعی کونسل آف بریلی شریف کے فیصلے میں ہے بعض فقہاء کرام کا قول مختار یہ ہے کہ 60 گز وسیع و عریض مسجد کبیر ہے، مگر اعلی حضرت کا مختار یہ ہے کہ جو مسجد نہایت وسیع و جس میں مثل صحرا اتصال صفوف شرط ہے جیسے مسجد قدس اور مسجد خوارزم، ان کے علاوہ مسجد صغیر ہیں۔ بے اتفاق رائے یہ طے ہوا کہ اب مسجد نبوی اور مسجد حرام مسجد کبیر ہو گئی ہیں کہ اعلی حضرت نے جامع قدس کو مسجد کبیر مانا جس کا کل رقبہ 1,44,000 مربع میٹر ہے، اور مسجد نبوی اور مسجد حرام کا کل رقبہ جامع قدس کے رقبے سے کئی گنا زائد ہے، کیونکہ مسجد حرام کا کل رقبہ 3,56,000 مربع میٹر ہے اور مسجد نبوی کا کل رقبہ 3,65,000 مربع میٹر ہے، تو یہ دونوں مسجدیں بدرجہ اولا مسجد کبیر ہیں۔ واللہ اعلم تبارک و تعالی ورسولہ اعلم صلی اللہ علیہ وسلم۔